روزے کی حقیقت سمجھنے میں لفظ صوم جو عربی میں روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی اصل دیکھتے ہوئے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ صوم الفرس یہ کہتے تھے عرب زبان میں، جب کہ وہ گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے مشق کراتے، ان کو بھوکا رکھتے، ان کو پیاسا رکھتے، ان کو دوڑاتے اور سختی برداشت کر کے دوڑنے تاکہ جنگوں میں بھی وہ حصہ لے سکیں اور وہ بدک نہ جائیں، وہ واپس نہ آ جائیں، وہ اپنے سوار کو ہی نہ گرا دیں، اس لیے کہ جنگوں میں تو شور و غل اور تلواریں اور نیزے اور شور ہوتا ہے، تو اگر گھوڑے کو اس کے لیے تیار نہ کیا جائے، اس میں بعض دفعہ پانی نہیں ملتا، بعض دفعہ چارہ نہیں ملتا، تو پھر تو وہ جنگ سے بھاگ آئے گا۔ تو اس لیے عربوں میں گھوڑوں کو مشق کرانے، ان کو ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ بھوکا رکھا جاتا، ان کو پیاسا رکھا جاتا، دھوپ میں ان کو رکھا جاتا، ان کو دوڑایا جاتا، تو اس کو صوم الفرس، یعنی وہاں سے یہ لفظ صوم نکلا ہوا ہے۔ تو اب اس کے روزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس کے لیے بھی لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، تو یہ انسانی نفس بھی سمجھ لیں گھوڑے کی مانند ہے۔ اگر تو اس کو مشق اور اس کی ٹریننگ کے لیے اس کی تربیت کی جائے تو پھر تو یہ گھوڑا یعنی نفس کا براق بن جاتا ہے بندے کے لیے اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے۔ اور اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو جیسے جنگلی گھوڑا ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بندے کی جان چلی جائے، اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، گردن ٹوٹ جائے۔ تو اسی طرح جب نفس بھی گراتا ہے، اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ بندہ زمین پر نہیں گرتا، وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور اگر اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کی جائے تو یہ گویا براق بن جاتا ہے، بندوں کو جنتوں میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نفس مطمئنہ کو قرآن مجید میں فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، تو وہ جنت میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی سمجھیں کہ یہ رمضان شریف اور روزہ یہ ہماری تربیت اور مشق کے لیے ہے، تاکہ ہمارے نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائیں اور پھر جنت میں لے جانے والے، اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والے، اور یہ ہماری اچھی سواری بن جائیں۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے لفظ صوم کا جو عرب لغت میں استعمال ہوتا ہے۔